السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایف آئی ایکٹ کے حوالے سے اس کے 6 سیکشن، کیونکہ ہم نے پچھلے 2 پارٹس کے اندر ڈسکس کیے اور آج سیکشن 7 سے ہم سٹارٹ لیں گے جو ہے نا پارٹ 3 میں ڈیلیگیشن آف پاور کے حوالے سے۔ جو سیکشن 7 ہے وہ ایکچولی ڈیلیگیشن آف پاور کے حوالے سے ہے کہ ڈی جی جو ہے اپنے ممبرس کو اپنی جو پاورز ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے اس سیکشن کے اندر۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایف آئی ایکٹ 1974 کا سیکشن نمبر 8 کو۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیمنٹی پروویژن آف ایف آئی ایکٹ از مینشن ان سیکشن نمبر 8، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور نو لیگل پروسیڈنگ لائی اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اینی ممبرز آف ایجنسی، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ نہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ کی جا سکتی ہے۔ مینس کہ پروٹیکشن اگینسٹ اینی لا سیوٹ، یہ آپ کو جو سیکشن ہے وہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی لیگل پروسیڈنگ نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکشن نمبر 8۔ سیکشن نمبر 8 جو ہے نا پاورز ٹو میک رولز کے جو ڈفرینٹ رولز بنائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے، ایف آئی اے کے حوالے سے، وہ پاورز کہاں لائی کر رہی ہیں؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر لائی کر رہی ہیں۔ اور وہ نوٹیفیکیشن کہاں سے آتی ہیں؟ نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گیزٹ ٹو میک رولز۔ اب دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ میں امینڈ دی شیڈول آف ایف آئی اے ایکٹ بائی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گیزٹ۔ اب دیکھیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروسز آف ڈی جی، وہ کہاں لائی کر رہی ہے؟ وہ رولز کے اندر لائی کر رہی ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروسز آف ڈی جی کین بی پرووائڈیڈ ان رولز۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آگے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاورز فنکشن آف ممبرز ٹو کنڈکٹ آف انکوائریز اینڈ جو ہے نا انویسٹیگیشن۔ مینس کہ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے جو پاورز ہوتی ہیں، ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو یا تو انکوائریز کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ پاورز آف آئی جی پولیس انڈر پولیس ایکٹ، اب پولیس ایکٹ کی بات کی گئی ہے 1861 کی۔ ایکسرسائز بائی ڈی جی ان وچ ریوارڈز گیون، کس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے؟ ٹو ممبرز آف ایجنسی آر دی پبلک۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ فار رینڈرنگ کمینڈیبل سروسز، اگر وہ اچھی سروسز دیتے ہیں تو ان کے ممبرز کو بھی، ایف آئی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے اور پبلک کو بھی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے۔ دی پولیس ایکٹ 1861 شوڈ بی ایکسرسائز بائی ڈی جی، کیونکہ جو آئی جی ہے، آئی جی کے برابر ڈی جی کے اختیارات ہوتے ہیں، لہٰذا پولیس ایکٹ 1861 کے تحت جو پاور دی جاتی ہے آئی جی کو، سیم ٹو سیم پاور ڈی جی کو بھی دی جاتی ہیں۔ دی ڈی جی ایف آئی اے ہیز دی پاور ایکول ٹو آئی جی پولیس۔ اب ہم اس کے حوالے سے آخری جو سیکشن ہے، سیکشن نمبر 10، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایف آئی اے ایکٹ 1974 کا جو سیکشن نمبر 8 ہے وہ کس کے ریلیونٹ ہے؟ وہ ہے ریپیل۔ ریپیل کا مطلب ہوتا ہے کینسل کرنا۔ اس میں جو اہم پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ 1948 کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ ہے آپ کے ایگزام کے حوالے سے یا ویسے جنرلی وہ یہ ہے کہ ایوری اسپیسیفائڈ پرسن شیل کنٹینیو ٹو بی اپوائنٹڈ ان ایجنسی، کس سیکشن کے تحت ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ سب سیکشن 4 کے تحت۔ اور ڈی جی کی ریکمنڈیشنز کے مطابق، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ کرتی ہے اسپیسیفائڈ پرسن کو کہ وہ ایکسپریس کرے اپنی ولنگنیس ٹو جوائن ایجنسی ود ان 30 days۔ یہ جو آپ کو یہاں پہ آپ کے لیے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ادارہ ہے ایف آئی اے، وہ ادارہ جب آپ کا ایگزام لیتا ہے، ایگزام کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو ادارہ لیٹر بھیجتا ہے، وہ آپ کو ڈیڈ لائن دیتا ہے کہ ود ان 30 days آپ نے ولنگنیس شو کرنی ہے کہ آیا کہ آپ اس ادارے کو جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو یہ کہاں پہ منشن ہے؟ یہ ہے سب سیکشن
3 کے اندر. تو یہ تھا ایف آئی ایکٹ کے حوالے سے پارٹ نمبر 3. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.